السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساحل، آپ دیکھ رہے ہیں ساحل نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، کل ایم کیو ایم نے جو ہے ریلی کا اعلان کیا کہ شارع فیصل سے پریس کلب تک ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی نے جو بلدیاتی بل میں جو ترمیم پیش کی تھی اس کو واپس لینا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ میئر کو، کراچی کے سندھ کے میئر کو اختیارات دو، کیونکہ آپ اختیارات دیں گے تو وہ کام کریں گے۔ اب پی ایم کیو ایم کا اور مختلف جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، پی ایس پی اور جو تحریک انصاف، ان کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے جو بچے کچے اختیارات تھے بلدیات کے لوگوں کے پاس، وہ بھی جو ہے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہمیں جو اختیارات ہیں وہ دیں، آپ ہمیں فائنینشیل اختیارات دیں، آپ ہمیں جو ہے کام کرنے کے اختیارات دیں۔ ساری جنگ ہے اختیارات کی کہ اختیارات واپس دیے جائیں۔ اب پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف سامنے آیا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے تو مزید اختیارات میئر کو دیے ہیں، ہم نے لینے کے بجائے ہم نے مزید اختیارات میئر کو دیے ہیں۔ اب وہ کیا اختیارات دیے وہ آپ کو ذرا سا تھوڑا سا میں سینیریو بتا دیتا ہوں پیچھے کا، کہ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے میئر کو بہت سارے اختیارات دیے، بلدیات کے لوگوں کو دیے، جس میں جو ایک علاقے کا ایس ایچ او ہوگا، وہاں کا جو ٹاؤن ناظم ہوگا، وہ ایس ایچ او سے بھی پوچھ گچھ کر سکے گا کہ بھائی آپ کے علاقے میں کرائم کی کیا صورتحال ہے۔ اگر ایس ایچ او کے علاقے میں کرائم کی، اس پولیس اسٹیشن کی حد میں کرائم کی صورتحال زیادہ خراب ہوئی اور پولیس کو وہ احکامات بھی دے سکے گا کہ بھئی آپ اس کو اس طرح کر لیں، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کو جو ٹاؤن ناظم ہوگا وہ ایک لیٹر لکھے گا بلدیات کو، وہ بلدیات کو جائے گا، وہاں سے جو ہے پھر چیزیں ہوں گی آگے۔ اور اسی طرح جو اسکولز ہیں، اسکولز کے ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کے لیے بھی یہی ایک سلسلہ کار ہے۔ اور مختلف جو بھی بلدیات میں جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں جو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سارے اختیارات جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے میئر کو اور جو ٹاؤن ناظمین ہیں ان کو دیے ہیں۔ اب ناظرین، ایم کیو ایم اور مختلف پارٹیاں اس کے برعکس بات کرتی ہیں کہ جو اختیارات تھے وہ لے لیے گئے ہیں، اب میئر کے پاس صرف اور صرف باتھ روم اور صاف کرنے کے اور جو پارکنگز ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اختیارات نہیں بچا۔ اب ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی کی بنا پہ جو ہے مختلف پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، جس میں پچھلے دنوں جو ہے ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور مختلف جو سندھ کے اپوزیشن ہیں انہوں نے ایک احتجاج کیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے جماعت اسلامی پچھلے کوئی 26 دنوں سے، پچھلے 26-27 دنوں سے جو ہے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں جو ہے کراچی کے بہت سارے لوگ، مرد، خواتین، حضرات، بچے وہاں پر موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے مذاکرات کر رہی ہے سب سے، لیکن اب کہاں تک مذاکرات آگے بڑھے ہیں، کہاں تک گئے ہیں۔ ابھی کچھ دن بعد جو ہے 30 تاریخ کو، جو 31 تاریخ کو گروپ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب بھی پیپلز سینٹر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ریلی نکالنے کہہ چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ کل والا جو سلسلہ ہے، کل جو سارا ریلی میں ہوا ہے، کہ ریلی کا روٹ تھا شارع فیصل سے پریس کلب تک، لیکن آگے جانے کے بعد روٹ چینج ہوا اور ریلی کے شرکا جو ہے وہ سارے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے، راستے میں میٹروپولٹن کے پاس بیریئر لگا ہوا تھا، وہاں سے وہ بآسانی جو ہے نعرے لگاتے ہوئے کراس کر گئے، لیکن پولیس کو روکنا چاہیے تھا وہاں پر، اگر ریڈ زون ایریا تھا، وہاں پہ پرابلم تھی، وہاں پہ مسائل تھے، تو یہاں روک لینا چاہیے تھا، لیکن پولیس نے نہیں روکا۔ اب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کر جو ہے مظاہرین جو ہے 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں پہ، پھر جو انتظامیہ تھی وہاں کی، ان کے اور ان کے رہنماؤں کی بات چیت چلتی رہی۔ مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو ہے ان کے رہنماؤں سے بھی بات کی اور ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات مذاکرات طے پا گئے تھے، اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے جو ہے اپنے کارکنوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے سے ہٹ جائیں، تو وہ ہٹ کے جو ہے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے، روڈ چل گئی تھی ہلکی جو چلنی تھی تھوڑی بہت۔ اس کے بعد کہیں سے جو ہے یہ ایم کیو ایم کی رہنماؤں نے جو ہے اعلان کیا کہ ہم جو ہے کچھ دیر بعد یہاں پہ نماز جو ہے ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین، ہوا یہ کہ جو انتظامیہ تھی، جو پولیس کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس کہیں سے میسیج آیا، کوئی بات ہوئی، کسی نے کوئی پیغام دیا، تو پیغام آتے ہی، چیزیں ہوتے ہی اسی وقت جو ہے لاٹھی چارج کر دیا گیا۔ اب اس میں نہ بچوں کو دیکھا گیا، نہ خواتین کو دیکھا گیا، نہ جو ہے مرد حضرات، بوڑھے بزرگ، ان کو دیکھا گیا۔ جو سامنے آیا، پولیس نے سب کو جو ہے، جو پولیس کی روایت ہوتی ہے، اکثر پولیس جو ہے اس طرح کے ماحول میں کام کرتی ہے،
نہیں دیکھتے کسی کو کہ کون ہے کیا ہے، اس میں جو ہے کافی لوگ جو ہے زخمی ہوئے، اور اسی میں جو ہے ایم کیو ایم کے ایک رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین صاحب، ان کو بھی جو ہے لاٹھی ماری گئی، ان کے سر پہ لاٹھی لگی، اس کے بعد وہ زخمی ہوئے، پولیس والے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی، ایک نے ہاتھ پکڑا ہوا، ان کو جانوروں کی طرح جو ہے گھسیٹ کر پولیس وین میں ڈالا گیا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں رکن سندھ اسمبلی ہوں، میں منتخب کیا ہوا نمائندہ ہوں، آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کیسے کرتے ہیں۔ لیکن پولیس نے اس وقت نہیں سنی اور بے جا تشدد کیا، شیلنگ کی، جس میں جو معصوم بچے تھے، جو عورتیں تھیں، وہ جو ہے بیچارے اس سے متاثر ہوئے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تیاری کے ساتھ گئے تھے وہاں پر، اور یہ ساری چیزیں تیاری کے ساتھ جانا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیزیں ہوں، کوئی اسلحہ ہو، کوئی ڈنڈا ہو، کوئی آپ اس طرح کی چیز، ان کے ہاتھ میں جھنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور مطلب جب شیلنگ ہوئی تو جو بچے، عورتیں اور جو بزرگ زخمی، جن کو آنکھوں میں جو اس کا دھواں جاتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ تیاری سے جانا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ماسک لگا کے اور ساری چیزیں کر کے آپ جاؤ، لیکن جو ہے اس طرح گئے اس پہ ان پہ جو ہے تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے جو سینئر رہنما ہیں، خالد مقبول صدیقی، عامر خان اور فیصل سبزواری، ان سب لوگوں نے جو ہے آج کے دن جو ہے مطلب یوم تاسیس کا اعلان کیا کہ ہم یوم تاسیس منائیں گے۔ اور رات ہی کو جو ہے ایم کیو ایم کے ایک جو ہے کارکن، نارتھ کراچی کے کارکن تھے، ٹاؤن ناظم بھی رہ چکے تھے، وہ جو ہے جناح ہسپتال میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہے جتنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان کو صبر دے۔ اور ہم جو ہے یہی گزارش کریں گے اپنے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے کہ بھئی آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور پھر رات کو جو ہے ایک خبر چلتی رہی مختلف میڈیا پلیٹ فارم پر کہ جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بنسور، کورنگی اور مختلف علاقے جو ہے وہاں پہ کچھ نامعلوم افراد نے جو ہے دکانیں، کاروبار بند کروائے، اس میں ٹائر بھی جلائے گئے روڈس کے اوپر، اور ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے متعلقہ اداروں سے، پولیس رینجرز کو یہ احکامات جاری کیے کہ ساری یہ کاروبار کھلوائے جائیں، اور کل جب یوم تاسیس ہے ایم کیو ایم کا، آج جب یوم تاسیس ہے ایم کیو ایم کا، تو کوئی بھی کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے، کوئی جو ہے اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ناظرین۔ اس میں جو ہے اب فاروق ستار صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے بھی جو ہے مذمت کی اس کی، مختلف پیپلز پی ٹی آئی والوں نے بھی مذمت کی۔ ناصر حسین شاہ کل ایک ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے ان کو سمجھایا، ان لوگوں نے جان بوجھ کے روٹ چینج کیا، جس میں فیصل سبزواری صاحب نے کہا تھا کہ روٹ چینج ہوا تھا تو آپ میٹرو پل کے پاس روکتے لوگوں کو، آپ نے کیوں آگے جانے کی اجازت دی، کیوں لوگ آگے گئے؟ تو جب آگے گئے تو یہ سب ہوا، آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے ناظر، اس پہ ایک سوال آخری میں آپ کے لیے یہ چھوڑ کر جاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی بات کرتی ہے، اسلام آباد جا کے دھرنا دے گی، ابھی کچھ دنوں میں پیپلز پارٹی کا دھرنا ہے فروری میں۔ تو جب یہ یہاں لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور ان کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے، بلاول صاحب کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا کہ، اور دونوں لوگوں کو اس پہ تحمل سے سوچنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، کوئی چیز ہے، کوئی معاملہ ہے تو بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیا جائے، نہ کہ آپ معصوم لوگوں کو لے جا کے اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی زیادتی ہوئی ساری چیزیں کروائیں۔ اور میری بس آپ سے اب یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس ٹی وی چینل کا بھی خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔